دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحر ٹرانسمیشن میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام ناظرین انتہائی اہم ترین پروگرام ہے، عشق سے بھرپور، محبتوں سے بھرپور، عقیدتوں سے بھرپور ہے، کیونکہ آج ایک ایسی ہستی کا تذکرہ پاک ہے جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان ہیں، منہ بولی ماں ہیں، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ ہیں۔ میں بات کا آغاز ناظرین آج کہاں سے کروں، میں واللہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا، یعنی الفاظ کی بنت میں کیسے کروں، کہ بہت ادب کا مقام ہے ناظرین، بہت ادب کا مقام ہے، انتہائی سنبھل کے قدم رکھنے کا، سنبھل کے الفاظ ادا کرنے کا مقام ہے، کیونکہ ہم تو وہ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ماؤں کی شان بیان نہیں کر سکتے، ہم اپنی ماؤں کی شان بیان نہیں کر سکتے، کجا اس کے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی شان بیان کرنا ناظرین یہ ممکن ہی نہیں ہے، کہ جو سابقون الاولون کا تاج سجائے ہوئے، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، ناظرین کرام جناب عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں سے آشنا تھے، جانتے تھے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور رفتوں سے آشنا کرا دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں آئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی مبارک گود، خاتم الانبیاء، پیغمبر اکرم، ہادی اعظم، رہنمائے اعظم، دو جہانوں کے سردار، آقا نامدار، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گہوارہ رحمت بنی، اور انہی کی آغوش محبت و شفقت میں ناظرین سارے جہانوں کے سردار پروان چڑھے، اور کبھی بھی دونوں جہانوں کے تاجور کو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی کمی کا احساس تک آپ نے ہونے نہیں دیا، کیونکہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جانتی تھیں کہ وہ صرف اپنے بھتیجے کی پرورش نہیں کر رہی۔ میں نے کیا ناظرین، میں نے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف اپنے بھتیجے کی پرورش نہیں کر رہی، بلکہ وہ اپنے بھتیجے کی کسٹوڈین نہیں ہے، ساتھ ساتھ خاتم نبوت کی بھی کسٹوڈین ہیں، وہ اس بات کو جانتی تھی، یعنی اس اعزاز ازلی کا اعزاز کا تاج اللہ نے آپ کے سر اقدس پر ایسا سجایا کہ آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ آپ خادمہ و محافظ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناظرین بے انتہا محبت کرتے تھے، میں اس محبت کی مثال پیش بھی نہیں کر سکتا کہ بس وہ ایک تھے، وہ ایک ہیں، وہ ایک ہی رہیں گے، کہ اپنی اولادوں سے بڑھ کر آپ کو چاہتے تھے، جہاں جاتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، کھانا کھانے کے وقت ناظرین کوشش کرتے تھے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر شریک ہوں تب دوسرے کھانا شروع کریں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ ساری برکتیں اللہ کی طرف سے، سارا فضل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا ناظرین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی لطافت کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اپنے بچوں سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علیحدہ برتن میں کھانا نکال کر پیش کیا کرتی تھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے کھا سکیں اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ناظرین کرام مقام آشنائی ایسی، ذرا غور کیجئے کہ کھانے کے اوقات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند جناب ابو طالب علیہ السلام کے پہلو میں لگتی کہ سرداری کے آثار چہرہ انور سے اس وقت نمایاں ہونے لگے تھے۔ اب ذرا سوچیں ناظرین، جن کا صدقہ، اب میں بڑی ایک عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ آپ مقام اور مرتبے کا تعین کر نہیں سکتے، کہ آپ ذرا یہ سوچیں کہ جن کا صدقہ پوری کائنات کھاتی ہے اور پوری کائنات کھاتی رہے گی، جن کی بارگاہ میں اگر وضو کا پانی کوئی پیش کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، تو جو محبوب رب العالمین کو پیار سے کھلاتی ہوں، بار بار کھلاتی ہوں، ہر بار کھلاتی ہوں، ان کی خدمت کرتی ہوں، تو فرش سے لے کر عرش تک ان کے مقام اور مرتبے کی کیسی دھوم ہوگی اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے ناظرین، کہ فرشتے بھی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے مقدر پر، میرا یہ وجدان کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے کہ نازاں ہوتے ہوں گے کہ جس حجرے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا پھرا کرتے ہوں گے، جس حجرے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے دست مبارک سے کھانا تناول فرمایا کرتے ہوں گے، جس حجرے میں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ان کی خدمت کیا کرتی ہوں گی، جس حجرے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راز و نیاز کیا کرتے ہوں گے، راز و نیاز تو زمین پہ ہوتا ہوگا، آسمانوں پر فرشتے ناز کرتے ہوں گے کہ کیا ماں ہے اور کیا بیٹا ہے۔ ناظرین جو خود بھوکی رہتی تھی،
مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی تھیں، جو خود پرانے کپڑوں میں گزارا کرتی تھیں مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئے کپڑے پہناتی تھیں، اچھا کھانا نہ خود کھاتی تھیں نہ اپنے بچوں کو کھلاتی تھیں، اگر کھلاتی تھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی تھیں، یعنی اس نیت سے کہ اللہ پاک کی رضا مل جائے اور آخرت میں کامیابی مل جائے۔ ناظرین کرام، اس دل سوزی سے دیکھ بھال کا اب ثمرہ کیا ہے، ذرا یہ سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں اپنی ماں سمجھتے تھے۔ خان صاحب اپنی ماں سمجھتے تھے اور ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے اور ماں ہی کی طرح آپ کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اس شفقت اور محبت کا اظہار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا کہ ابو طالب کے بعد علیہ السلام ان فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے زیادہ کوئی مجھ پر شفیق اور مہربان نہیں ہوا، جتنا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ ناظرین، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایک سگی ماں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ضرورت کا آپ خیال رکھا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد آپ کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے۔ اور جس محبت اور شان سے، بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین، بڑا تفصیلی واقعہ آج انشاءاللہ علماء کرام سے بیان کروں گا اور کرواؤں گا انشاءاللہ، کہ جس محبت اور شان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے درود کے سائے میں اپنی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو لحد میں اتارتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں۔ ناظرین، اس جیسی نظیر نہ کائنات نے اس سے پہلے دیکھی، نہ کائنات اس کے بعد کبھی دیکھے گی۔ بس وہ رشتہ ماں کا، وہ رشتہ بیٹے کا ایسا ہے ناظرین جو ایک نظیر بن کے رہ گیا۔ آئیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، میرے بائیں جانب موجود محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ تیسری شخصیت میرے دائیں جانب ممتاز اسکالر روحانی شخصیت، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ اور آخری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب۔ اور آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز قوال اپنے ساتھی حضرات کے ساتھ جناب شیر میاں داد صاحب۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں سحری کی خصوصی براہ راست نشریات میں حاضر خدمت، اور آج جس ہستی پاک کا تذکرہ پاک ہے، دنیا انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کہہ کر انتہائی ادب سے پکارتی ہے۔ آئیے ناظرین ان کا تذکرہ پاک کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ دنیا میں جہاں جہاں بسے ہوئے ہوں، دیکھیں صاحب یہ وہ تذکار پاک ہیں جن کو کرنے سے ویسے رفت تو ملیں گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو رشتے ہیں نا، یہ رشتے بہت کچھ بتاتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں رشتوں کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے۔ پروفیسر صاحب، میں تو ابھی تک سچی بات ہے وہ جو آپ سے آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی، میں وہ جو آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ وہ کیا ماحول ہوگا، کیا منظر ہوگا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس کائنات میں تشریف لائے، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی آغوش مبارک میں، وہاں سے آغاز فرمائیے وہ کیا آپ منظر کشی فرما رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب، ابتدا میں آپ نے ان نورانی کرنوں کو جس طرح سمیٹ کر دیکھنے سننے والوں کے قلوب و اذہان میں اتارا، ان کی ایک اپنی لذت، جزاک اللہ جی۔ بس اور پھر شیر میاں داد صاحب جس انداز سے کائنات کو بتا رہے تھے کہ ان سا کوئی نہیں، کوئی کیسے ہو سکتا ہے، جب آقا علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے یہ فرما دیں الا وانا حبیب اللہ، سبحان والو سن لو، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تنہا دار۔ جس ہستی پاک کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں، اہل ایمان اپنے قلوب و اذہان کو منور کرو اور تصوراتی دنیا میں اس نورانی محفل میں پہنچو۔ چلیے لے کے چلیے سب کو۔ آج ہم ان کا تذکار پاک کر رہے ہیں جو آیہ تطہیر اور آیہ مودت کا مرکزی نقطہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ازواج مطہرات کو دیکھیے، اہل بیت طاہر کو دیکھیے، نقطہ کیا ہے؟ سیدہ طاہرہ طیبہ
وہ سیدہ طاہرہ کہ جن کا کعبہ اس انداز سے استقبال کرے اور قیامت تک آنے والے مومن کی زبان پر مولا کائنات کے لیے یہ کلمات ہوں، کثیرہ میسر نشد ہی سعادت بکعبہ ولادت در مسجد شہادت. اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ان کا تذکار پاک، کیا خوش نصیبی ہے اس مقدس گھرانے کی کہ حویلی تو عبد المطلب کی ایک ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اور کیسی حویلی ہوگی؟ آئے ہائے، نور کی حویلی. اور جہاں دیکھا جا رہا ہو کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں تو آپ فرما رہی ہیں خرج منی نور، اور اس نور کی شان یہ بیان کی کہ بیٹھی ہوں میں مکے کے اندر عبد المطلب کی حویلی میں اور دیکھ رہی ہوں شام کے محلہ، اللہ اکبر، دیکھ رہی ہوں شام کی گلیوں میں چلتے ہوئے اونٹ. اللہ. کیا آرزویں ہوں گی، کیا کیا باتیں اہل ایمان تو بعد میں شروع ہوا، لیکن وہ جو لوگ تھے اس حویلی کے، ان مقدس باتوں سے کس طرح ناواقف رہ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور میرے جیسا ایک ادنا طالب علم جب دیکھتا ہے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنے اس آنکھوں کے نور کو جس طرح سینے سے لگا کر رکھا، عبد المطلب نے جس طرح انہیں سنبھالا، اور جب وہ وقت آیا کہ عبد المطلب نے دیکھا کہ اب کیا ہوگا، میرا بڑھاپا آ پہنچا، میں جا رہا ہوں، ایک ایک بیٹے پر نظر ڈالی، کہیں دل نہیں رکتا کہ کہیں یہ شکار پر جانے کی وجہ سے کہیں غافل نہ ہو جائیں، آئے ہائے، کہیں ان کی سنگ دلی میرے پوتے کو نقصان نہ پہنچے. اللہ اللہ. آخر کار جب وہ یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو اپنے چچاؤں میں سے جس کو چاہے چن لے. اور اس موقع پر جب امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین دادا کی گود سے اتر کر عبد المطلب کی ابو طالب کی گود میں پہنچے، ابو طالب کو ان بلندیوں پر پہنچا دیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی مومن ان کی بلندیوں کو پا ہی نہیں سکتا. آئے ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، کیا تمہیدی گفتگو ہے جی. یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا، میں قرآن کا حوالہ لے رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، یہاں حبیب اللہ ہیں. اللہ. مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جب کلیم اللہ سے سوال کرتے ہیں، مولا انا کلیموں کا و محمد حبیبوں کا فما الفرق بین الکلیم والحبیب. اے اللہ میں تیرا کلیم، محمد تیرے حبیب، یہ تو بتا کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے. اور جواب ملے الکلیم یعمل لرضاء مولاه والحبیب یعمل لرضائه. کلیم وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ اکبر. اور دنیا والوں سن لو، حبیب وہ ہے جسے خدا راضی کرنے میں اللہ لگا اکبر. رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بلا سوف ٹھیک ہے، ربوں کا فطر تھا. سبحان اللہ. پا سکتا ہے ایسا. کلیم سن، الکلیم یاتی الی طور سینا ثم یناجی. کلیم چل کر طور پر آتا ہے پھر مناجات کرتا ہے. والحبیب ینام علی فراشہ. سبحان اللہ. حبیب بستر پر آرام فرما رہا ہوتا ہے اور جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ پاؤں چوم رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر صاحب قطع کلام کا تو دل نہیں چاہ رہا، لیکن بات آگے بڑھانا ہوگی. جی میں وہی عرض بس کر رہا ہوں کہ جب سیدنا ابو طالب اس نور کو، اس جان عالم کو، اس راحت کائنات کو اپنے ساتھ لے کر حضرت اسماء کے پاس آئے ہوں گے، وہ کمرہ، ان کا وہ گھر کتنا منور ہوا ہوگا. آپ کی خوشبوئیں اس کے اندر جب مہکی ہوں گی کیا منظر ہوگا. حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جی جی جی، وہ کس قدر خوش ہوئی ہوں گی، کیونکہ یہ وہ ماحول ہے جہاں حلیمہ سعدیہ نے آ کر جو برکتیں بیان کی، دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے مکے کی گلیوں میں جو دیکھی، آج وہ ساری برکتیں، وہ ساری رحمتیں، وہ سمٹ کے جو ہیں وہ حجرے سمٹ کر فاطمہ بنت اسد کے حجرے میں آ گئی، بلکہ ان کی آغوش میں آ گئی، آغوش میں آ گئی. بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں. اچھا اب اس میں پیر صاحب ایک تو یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا نسبی تعارف بھی ہو جائے ساتھ ساتھ، تاکہ لوگوں کو ذرا کلیئرٹی بھی آئے کہ جی نسب پاک آپ کا ضرور جانا چاہیے مکمل. دوسرا آپ ذرا یہ بتائیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ماؤں کی عظمت کے حوالے سے خاص طور پہ قرآن پاک جو بیان کرتا ہے، ذرا اس حوالے سے فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت فاطمہ بنت اسد جناب حضرت عبد المطلب کے دوسری والدہ ماجدہ سے بھائی حضرت اسد کی صاحبزادی ہیں. یہ حضرت ہاشم نے جو نکاح فرمائے، ایک نکاح حضرت فاطمہ سے فرمایا
جو حضرت سلمہ سے فرمایا جن سے حضرت عبد المطلب تشریف لائے، اور دوسرا نکاح جناب قیلہ بنت عامر سے فرمایا جن سے جناب اسد تشریف لائے۔ اس طرح سے یہ دونوں حقیقی بھائی، یعنی مائیں الگ الگ ہیں، باپ ایک ہے۔ ان کی صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی اس حوالہ سے خاتون ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر خدمات جو ہیں ان کا صحرا ان کے سر ہے۔ اللہ، بہت عظمت والا نام ہے۔ خاندانی عظمت اور شان کو سمجھنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ نسب کی پاکیزگی اور نسب کی اہمیت باقاعدہ قرآن حکیم کا موضوع اور مضمون ہے، باقاعدہ مضمون ہے۔ نسب پر صرف افتخار سے بلا وجہ تکبر سے قرآن حکیم منع کرتا ہے، نسب کی پاکیزگی، نسب کی عظمت کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین انساب میں پیدا فرمایا تاکہ ان کی عزت و عظمت اور شان جو ہے اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور یہی حضور علیہ السلام تو پھر امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان اس بات سے ظاہر ہے کہ آپ کے دادا جان سردار بطھا ہیں، سردار بطھا ہیں جن کو عرب و عجم جن کی عظمت کو سلام کرتا ہے، اور بیت اللہ شریف کے خادم ہونے کی نسبت سے وہ پوری انسانیت میں محترم سمجھے جاتے ہیں۔ مہمان نوازی میں اپنی مثال نہیں رکھتے، سخاوت میں اپنی مثال نہیں رکھتے، شجاعت میں اپنی مثال نہیں رکھتے، بے مثل ہیں۔ یہ حقیقتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے، میں بہت اہم نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس نبی کی لوگوں کو عظمت کی خبر تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ نظام قدرت ہے کہ وہ جنہیں یہ عظیم امانت تفویض کرتا ہے انہیں اس کی عظمت کی خبر پہلے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی انتہائی سادہ سی مثال، بہت مشکل نہیں، انتہائی سادہ سی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب ہی حضور علیہ السلام کا اسم گرامی محمد تجویز کرتے ہیں، بہت زیادہ تعریف کیا ہے۔ اسی اسم محمد کو قرآن حکیم نے 4 مقامات پر بیان کیا۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ حضور کا اسم مبارک احمد تجویز کرتی ہیں، اس کو قرآن حکیم نے سورہ صف میں ایک مقام پر بیان کیا۔ گویا انبیاء کی عظمت اور حضور کی عظمت ان ہستیوں کو منکشف تھی، تبھی انہوں نے وہ اسماء گرامی تجویز کی جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ تھے۔ اب آئیے اس بارے میں کہ انبیاء علیہ السلام کی ماؤں کی عظمت کا قرآنی تصور کیا ہے۔ حضرت مریم کی عزت، عظمت اور شان کو قرآن حکیم نے بیان کیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ العالمین۔ اور یاد کرو، ذکر کرو جب فرشتوں نے آ کر مریم سے کہا بے شک اللہ نے تجھے پاکیزہ کیا ہے، تجھے برگزیدہ کیا ہے اور چن لیا تجھے اپنے وقت کی عورتوں میں سب سے افضل کیا ہے۔ یعنی یہ حضرت عیسیٰ کی ماں، وہ عیسیٰ جو میرے اور آپ کے آقا کے مبشر بن کر تشریف لائے، عیسیٰ کی ماں کی شان یہ ہے کہ فرشتے ان سے کلام کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر ہے، وہ طویل واقعہ ہے جو دریائے نیل کے سپرد کرنے کا، تو اس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی یا الہام کیا موسیٰ کی ماں کی طرف۔ یعنی انبیاء کی مائیں وہ معمولی خواتین نہیں ہوتیں، دور جہالت ہو، دور کفر ہو، دور شرک ہو، انبیاء کی مائیں اور انبیاء کا مقدس خاندان جس فانوس میں وہ روشنی نبوت کی اتارنی ہوتی ہے اس کی خداوند لامجد خود حفاظت فرماتے ہیں اور انہیں دنیا کی دست برد سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ تو وہ پاکیزہ نسب ہے جس کی حفاظت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی وقت فرما کر گئے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پاک پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنے حضور سر جھکانے والا رکھ، اور میری ذریت میں ایک نسل کو، ایک شاخ کو ہر دور میں اس راستے پہ رکھنا جس پر میں اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں اور یہی سلسلہ، اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب۔ یہ جو نسب پاک کے حوالے سے اور خاص طور پہ ظاہر انبیاء کرام علیہ السلام کی ماؤں کی عظمتوں کو جس طرح سے قرآن پاک نے بیان کیا، بدرجہ اولا امام الانبیاء کی ماں، اب چاہے وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی، یہیں سے ذرا کنٹینیو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو۔ چونکہ ماں کا ذکر ہے تو میں مخدومہ کونین، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت ہی مشفقہ محترمہ والدہ ماجدہ، ان کی خدمت اقدس میں ماں بولی میں ایک سادہ سا خراج پیش کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھا ہوندی ہے، بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھا ہوندی ہے، ਧੁੱਪ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਛਾਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੈਨ ਪਰਾਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੀ दुनिया फिर के वेखी माँ ते आखिर माँ हुंदी माँ का रिश्ता ऐसा है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम दुआ दे के इस रिश्ते को ओन करते हैं। अल्लाह इस रिश्ते को सैयदा फातिमा बिनते असद के रिश्ते को आप फरमाते रहिमकिल्लाह, अल्लाह आप पे रहमतों की बरसात करे। अल्लाह कुंते उम्मी बादा उम्मी, अल्लाह सैयदा आमीना के बाद मेरी अम्मी आप ही थी अल्लाह जिन्होंने मेरा पूरा बचपन बड़े ही लाड से गुजारा, अल्लाह बड़े ही लाड से गुजारा। अल्लाह मैं 2-3 बातें इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह जल्ल शानुहु ने बहुत से अंबिया का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक, लेकिन कुछ अंबिया के लिए रब्बे जुल जलाल ने एक खास टाइटल बयान किया। वो ये कह के कि नेमल अब्द, ये मेरा बंदा जो है ये कितना अच्छा बंदा है, इतना अच्छा बंदा है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की अम्मी जान तो और भी थी, सैयदा हलीमा सादिया भी थी, सैयदा उम्मे ऐमन भी थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस माँ के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया वो एक ही है। आप हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद के लिए कहा करते थे नेमल उम, ये मेरी माँ कितनी अच्छी है, अल्लाह अल्लाह ये मेरी माँ कितनी अच्छी है। अल्लाह। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो जो कुरान मजीद सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और एंड किया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह, ये जो साबिकून अल अव्वलून थे, आप जरा तसव्वुर कीजिए कि इमाम जाफर सादिक कहते हैं इनमें सैयदा फातिमा बिनते असद का 11वां नंबर है। अल्लाह अकबर, यानी कबूलियत इस्लाम में साबिकून अल अव्वलून में शामिल है। और एक सादा सी बात जिसने मुझे अब तक अपने शहर में जकड़ा हुआ है, उनका तारुफ इससे ज्यादा हसीन क्या हो सकता है कि शेर की बेटी है, शेर की माँ है। भाई क्या बात है, फातिमा क्या अच्छी बात है, असद, क्या अच्छी बात, शेर की बेटी है, शेर की माँ, और आगे हजरत अली शेर खुदा की क्या है, वाह 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 वाह, माँ है। हजरत फातिमा बिनते असद रदियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, आपके लिए तारीख में एक और इम्तियाज ये भी मिलता है कि अव्वलु हाशिमियतिन, ये बनु हाशिम में पहली खातून है अल्लाह अकबर, जिसने किसी हाशिमी खलीफे को जन्म दिया है। अल्लाह अकबर, हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में, तो ये पहली हाशिमी खातून है जिन्होंने किसी हाशिमी खलीफे को जन्म दिया है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से इनके 4 रिश्ते बड़े नुमायां हैं। एक तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चची भी हैं, ठीक है, कि हजरत अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में है, ठीक है। दूसरा ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफो भी हैं, सुभान अल्लाह। पीर साहब किबला ने उस तरफ इशारा किया कि ये भी पोती है हजरत हाशिम की, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिद माजिद थे वो भी पोते थे हजरत हाशिम के। अल्लाह, इस निस्बत से ये आपकी फूफो भी लगी, ठीक है। और फिर एक रिश्ता सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत से समदन का भी है, ठीक है। और फिर चौथा रिश्ता वो माँ का है कि जिस माँ ने अपनी हजरत सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पूछा ना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको गैर मामूली प्रोटोकॉल क्यों देते हैं, अल्लाह बड़ा इनके साथ आपकी मोहब्बतों के दास्तानें हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर मैं उस खातून को क्यों ना गैर मामूली प्रोटोकॉल दूं जिसने अपनी सारी औलाद पर मुझे तरजीह दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सारी औलाद पे मुझे तरजीह दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये है सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु। और ये तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों का तज़किरा पाक आखिर में जो विसाल का मामला, विसाल पाक, वो जरूर आएगा ताकि लोगों को ये पैगाम भी जाए कि क्या मोहब्बत मौलाए कायनात की वालिदा के साथ, बेशक ऐसी है, दोनों शेखैन की जो है वो थी, बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, बात आगे बढ़ाते हैं पीर साहब, ये बताइए अच्छा कितनी जाहिर है मैं अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कितनी बाज़मत खातून, इनकी वजह से अज़मतें हमें मिल रही हैं, इनकी सदक़े अज़मतें हमें मिल रही हैं, लेकिन कमाल ये है कि आपके आगोश मुबारक में नबूवत और विलायत बैक वक्त जो है परवान चल रही है। आपका शोबा है, ज़रा कलाम फरमाइए इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबा क्या, वो बड़े मारूफ हमारे सूफ़ी शायर हुए। हम तो जब भी ऐसी पाक हस्ती के लिए लब कुशाई का मौका मिलता है तो उस मोटो को ज़हन में रखते हैं कि बे बाग बहार गुलजार विचों एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही, तेरे उठां घोड़ियां मच्छी विचों एक भेड़ दा जुंदड़ा मैं भी सही, तेरे आलिम फाजिल मुफ्ती बहुत एक मस्खरा भंडड़ा मैं भी सही, और तेरे शेरां दे गल संगल हैदर एक कुतड़ा मंदड़ा मैं भी। फातिमा बिनते असद की बारगाह में सलामी के लिए इससे बड़ा शरफ कोई नहीं कि हमारा नाम कुतड़ों मंदड़ों में भी आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा बिनते असद पाक के खूबसूरत तज़कार से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं दोनों पहलुओं को आपके सामने रखने की सादत हासिल करूँगा जनाब, कि एक किन गोदों में ये पली
اور پھر ان کی گودوں میں کون پلے، تاکہ وہ ایک جامعیت کا رنگ ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ حضرات نے تذکرے کیے جناب اسد کے حوالے سے، یہ آپ کا نسب کا بھی تذکرہ ظاہری بات ہے اسی میں ہو گیا۔ جناب اسد کے حوالے سے یہ تقریباً تمام تر عرب کی تاریخوں میں موجود ہے کہ یہ اس وقت اپنے دور میں ان افراد میں سے تھے جو نہ صرف بت پرستی سے بچے ہوئے تھے بلکہ یہ لوگوں کو دعوت توحید بھی دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ اس طرح آقا کریم کے والد اور جد امجد جناب عبد المطلب کا یہ طریقہ تھا، باقی لوگ بت پرستی کرتے تھے اور ان کے معاملات علیحدہ علیحدہ تھے، لیکن جناب اسد اور جناب عبد المطلب کے بارے میں تاریخ متفق ہے کہ انہوں نے زندگی بھر بت پرستی نہیں کی اور پھر یہ دعوت توحید بھی دیتے تھے لوگوں کو، لا الہ الا اللہ کا پیغام یہ پہنچایا کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو ان کی اولاد میں سے جو کسٹوڈین ہونے والی ہیں وہ ایک نبوت اور ولایت دونوں کی دعوت توحید سے جناب اسد، اور پھر ہاشم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور میں اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کوٹ کروں گا کہ ہاشمی ہونا یہ ہم کہنے کو عام سی بات کہہ دیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضور نے ہاشمی ہونے کا خود بہت بڑا شرف بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، تعارف باقاعدہ حضور نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہترین خلق کی، پھر 2 فرقے بنائے، پھر ان فرقوں میں سے اللہ تعالیٰ نے گروہ بنائے اور گروہ میں سے پھر کنانا کو منتخب کیا، پھر ان میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے پھر بنو ہاشم کو منتخب بنو ہاشم میں مجھے منتخب بنو ہاشم میں مجھے منتخب کیا۔ تو اس کے تھوڑا آگے فرمایا میں نسب اور حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہوں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آخری بنو جو لفظ رسول کے لیے استعمال ہوا وہ بنو ہاشم کا لفظ، کیا مطلب یہ ایک تعارف ہے عظیم تعارف۔ بنو ہاشم میں سے ہونا یہ اتنا بڑا تعارف ہے کہ یہ میچ لیس ہے، اس کا مقابلہ ہی۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کر دی۔ اب یہ تو ہے وہ پاکیزہ گود، اور آپ کی والدہ بھی جو ہیں وہ بھی اسی پاکیزہ نسب سے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد کی والدہ۔ عجیب حسن یہ ہے کہ ان کا نام بھی فاطمہ ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، ہر جگہ فاطمہ ہی فاطمہ ہے۔ اور اتنا حسن، جنید بھائی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ فاطمہ کا ایسا خوبصورت رنگ ہے اس ماحول میں، مولا علی پاک کے حوالے سے اور نبی پاک کے حوالے سے، نبی پاک کی جو قطع کلام کی معذرت، وہ سوال میں آپ ہی کے لیے چھوڑ دوں گا نبوت اور ولایت کا، لیکن یہ جو رنگ فاطمہ ہے نا اس کو آپ بیان کریں پھر ہم وقت ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، مولا علی کی نانی کا نام بھی فاطمہ، مولا علی کی زوجہ پاک کا نام بھی فاطمہ، اور مولا علی کی دادی کا نام بھی فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ یقیناً نبی پاک کی بھی دادی بنتی ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے فاطمہ کی، اور یہ فاطمہ لفظ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے نا جی۔ یہ دیکھیں کہ فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، تو یہ جتنی بھی فاطمہ ہوئی ہیں یہ مخلوق کو عذاب سے چھڑانے والی ہیں۔ لفظ فاطمہ چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جو جانے کائنات ہو وہ چھوٹا کیسے ہوگا؟ بلا شبہ، اور یہ اتنا حسن والا لفظ ہے، اتنی شان والا لفظ ہے۔ یہ جناب اسد کی بیٹی ہیں اور پھر اس پاک بی بی سے بیٹی ہیں جو خود بھی ماشاءاللہ اسی خوبصورت ماحول کی ہیں، بت پرستی سے وہ بھی بچی ہوئی ہیں۔ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ایک خاص سلیکشن کیوں ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی باپ بھی وہ چنا گیا جو ستھرا تھا، ماں بھی وہ چنی گئی جو ستری تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل طہارت نے آگے چلنا تھا، اس نسل طہارت میں ایک حصہ ابو طالب کے گھر سے آنا تھا اور ایک حصہ نبی پاک کے گھر سے آنا تھا۔ تو اللہ نے اس خوبصورت شجرے کو پوری طرح پاک رکھنے کے لیے دونوں جو راستے آ رہے تھے انہیں طاہر اور مطہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال اگر بعد میں وہ سوال میں وہ ولایت اور نبوت کے سوال میں آؤں گا۔ اتنی خوبصورت گفتگو ہے پروفیسر صاحب، اب ایک بات اور بتائیے کہ یہاں پر یہ جو چناؤ ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کہ میں سوال اگر یہ کہوں کہ کیا بخت اور کیا نصیبہ، میں یہ نہیں پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی جن کی گود میں سرکار علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ان کی خوش قسمتی پر، ان کی بہترین نصیبے پر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ناز کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے گود میں کہ جن کی طرف پورا اہل مکہ رجوع کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْمَاءُ بِوَجْهِهِ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد خاص کھانا تیار کرتی ہیں اور ابو طالب بچوں کو کہتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا ہے تو آ لینے دو، سبحان اللہ، ان کے بغیر کھاؤ گے تو بھوکے رہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ اشارہ نہیں ہے کہ اے کائنات بھر کے لوگوں اس در سے جدا ہو گئے تو مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی اللہ 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 اللہ۔ اور آگے چل کر وہ خوبصورت منظر دیکھیے کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیغام آتا ہے
تو दूल्हा कौन तैयार कर रही है? हाय 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 सुभान अल्लाह क्या निछावर होने का, कुर्बान होने का अंदाज होगा, किस अंदाज से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो खुशी का इजहार कर रही होंगी कि आज मेरी नज़रों का नूर, मेरे दिल का सुरूर इस अंदाज से इस घर को एक और रौनक दे रहा है। कायनात के चांद, कायनात के चांद को आज तैयार किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। सिराज मुनीरा को, हाँ कायनात का चांद तो छोटा लफ्ज है, अल्लाह ने जिन्हें सिराज मुनीर कहा, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी कायनात की रोशनियां इसी दर से तो जाती हैं। सुभान अल्लाह तो सुभान सैयदा हज़रत फ़ातिमा बिनत असद अपने नसीबे पर फ़ख्र करती थीं, और फिर जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, माशाअल्लाह, उसका एहतमाम किन के पास है? मैं क़ता कलाम की माज़रत चाहता हूँ, एक वक्फे पे जाना है, लौट के इस बात को यहीं से हम इंशाल्लाह जारी करेंगे। हमारे साथ रहना, इतना हसीन तज़किरा पाक है कि मुझे यकीन है कि आपका भी हिलने का दिल नहीं कर रहा होगा, और मैं भी बस इस गुफ्तगू में खोए रहना चाहता हूँ। बस जाते हैं और लौट के वापस आते हैं। अच्छा जी पीर साहब, अब जो सवाल है वो सवाल ऐसा है कि ज़ाहिर है मैं चाहता हूँ इस पर आप ज़रा तफसील कलाम फरमाइए कि आपकी जो औलाद मुबारक है उनको जो शरफ़ और अज़मतें हासिल हुई, इस हवाले से ज़रा कलाम फरमाएँ कि जो एक तसलसल में नज़र आता है। जी इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। हाय हाय, क्या तमहीदी बात है, सुभान अल्लाह। एहसान की का बदला एहसान ही है। सुभान अल्लाह। अब जितनी खिदमात का तज़किरा हुआ, अगरचे ये उन खिदमात में से एक मामूली सी एक निशानदेही थी तज़किरे पाक में से, वो तो अमलन इतनी खिदमात हैं जितनी कि कोई दूसरा सर अंजाम नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसा। देखिए, एक जुमला मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि 6 साल की उम्र मुबारक में सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा का विसाल होता है जब सरकार की उम्र मुबारक है, ठीक है। और 25 साल की उम्र मुबारक जब करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरन होती है तो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हवाला अक़द में तशरीफ़ लाती हैं, हरीम नबवी की ज़ीनत में। जी जी। हम महफ़िल मिलाद मनाते हैं, इतना कुछ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, क्या कभी हमें ये शऊर नसीब हुआ कि 19 बरस मेरे आका की हर खान की ज़रूरत का किसने ख्याल रखा? अल्लाहु अकबर। हर खान की ज़रूरत, हर खान की, यानी खिराज अक़ीदत तो आप सुन रहे हैं ना, जैसे मुझे साहब बात कर रहे थे कि हुज़ूर ने फरमाया मेरी माँ की मिसल। अल्लाह अल्लाह। ये जो खिराज अक़ीदत है ये बता रहा है कि उन्होंने कैसे ख्याल रखा, अल्लाहु अकबर, हर खान की ज़रूरत का ख्याल रखा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बेहतरीन जज़ा जो आपको अता फरमाई, वो एक देखिए उसमें से कि एक तो ये शरफ़ हासिल कि उनकी आगोश में बैक वक्त नबूवत और विलायत पली। दूसरा शरफ़ ये कि खातून जन्नत सैयदतुन निसाइल आलमीन जैसी हस्ती उनकी बहू बनकर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम जैसे जन्नती जवानों के सरदार पोते नसीब हुए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। और अबदुल आबाद तक हिदायत का जो निज़ाम है वो उनके मुक़द्दस ख़ानदान से मुंसलिक कर दिया गया। सुभान अल्लाह, क्या रिवॉर्ड, क्या रिवॉर्ड। 12 के 12 इमाम जो हैं अहले बैत अतार के, हज़रत इमाम अव्वल अहले बैत नबूवत में से हज़रत मौला अली मुर्तज़ा से लेकर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक, सुभान अल्लाह, यानी आफ्ताब नबूवत के तुलू होने से वक़ूए क़यामत तक हिदायत का सारा निज़ाम हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद। भाई सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा, चूंकि ये बरकत के लिए आप तमाम आइम्मा के जो है नामी गिरामी भी जरा मतलब लीजिए ताकि एक बरकतें हमें भी वसूल हो सके। हज़रत मौला अली मुर्तज़ा आइम्मा अहले बैत अतार में से पहले इमाम, दूसरे हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, तीसरे हज़रत सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवें हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, सातवें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आठवें इमाम हज़रत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, नवें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और 12वें हज़रत इमाम मोहम्मद महदी हादी साहिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सब नस्ल पाक आपकी है, सारी नस्ल पाक, इतना बड़ा रिवॉर्ड कायनात ने आपको अता किया गया। ठीक है, ये अज़मतें जो हैं ये समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये जिस हस्ती की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने का शरफ़ आज हासिल आपको हम सबको खुशनसीबी से हो रहा है, इन हस्तियों की अज़मत को तब समझने के लिए जब तक फजल खुदावंद करीम शामिल हाल और दिल गुदाज नहीं होता तब तक समझ नहीं। मतलब वो अक़ीदत की शमा, मैं मोहब्बत की नहीं कहता, मैं कहता हूँ अक़ीदत की शमा जब तक रोशन ना हो दिल में तब तक हो नहीं सकता, जब तक दिल गुदाज ना हो उस वक्त तक समझ नहीं आती। खिदमात देखें
کتنی بڑی ہیں, تذکار پاک کرنے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس, کبھی ہمارے دیگر موضوعات ہی ختم نہیں ہوتے. اتنی بڑی ہستی کے شخصیت کی عظمت کے اتنے پہلو, لیکن ان کو بیان کرنے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا, یہ بات بتائیے پیر صاحب سر دست ذرا سا, وہ جو آپ فرما رہے تھے نا 19 برس, ظاہر ہے جیسا کہ مطلب روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ خود اچھا نہیں کھاتی تھیں, سرکار علیہ السلام کو اچھا کھلاتی تھیں, بچوں کو اچھا نہیں کھلاتی تھی, آپ کو اچھا کھلاتی تھیں, خود جو ہے وہ اپنا پرانے کپڑے پہنتی تھی سرکار علیہ السلام. ایک میں چیز یہاں بہت اہم عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو روایات میں ایک جملہ آ گیا, اس کی وجہ سے بہت زیادہ نا ہمیں ٹھوکر ہمارے دوستوں کو لگتی ہے, اسکالرز کو, کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور قلیل المال تھے. یہ بہت کنفیوژن ہے, غلط بات ہے. حضرت عبد المطلب سردار بطھا تھے. حضرت فاطمہ بنت اسد کا جو ہے دسترخوان کرم اس وقت بھی مکہ میں مشہور تھا, جس وقت مکہ میں فقر و فاقہ کا غلبہ تھا. آپ کے ہی خوان کرم پر اہل مکہ آ کر اپنی تسکین حاصل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, یہ معمولی بات نہیں. دعوت ذوالعشیرہ کا پروفیسر صاحب نے بات شروع کی, اسلام کی پہلی دعوت ماشاءاللہ نازل ہوئی, ماشاءاللہ, وانذر عشیرتک الاقربین, تو حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی مرتضیٰ سے فرمایا, یا علی اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کرو. اب میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی کے 2 گھر تھے, ایک تو کاشانہ نبوت تھا, ایک کاشانہ ابو طالب تھا. کاشانہ نبوت میں یہ دعوت نہیں ہوئی. تو یہ دعوت علامہ جو حلبی, سیرت حلبیہ کے مصنف ہیں علامہ برہان الدین حلبی, دیگر سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا. کاشانہ ابو طالب میں اسلام کی پہلی دعوت جو ہے, جس میں قرابت دار حضور علیہ السلام کے مدعو ہوئے, وہ حضرت ابو طالب کے کاشانہ میں ہوئی, سبحان اللہ, جن کا دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ اللہ حکم دے کہ دعوت کا اہتمام کرو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دین اسلام کی ابتدائی تبلیغ کی پہلی دعوت جو قرابت داروں کے, یہ بھی شرف آپ کو ملا, یہ بھی شرف آپ کو ملا. سبحان اللہ. اور یقیناً میں اگر پروفیسر صاحب اس میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ میں اگر تصور میں محسوس کروں کہ اس دعوت کا اہتمام گھر جناب ابو طالب علیہ السلام کا, اور کھانے کا اہتمام اور کھانا پکانے والی کون تھی؟ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. جی جنید صاحب, جس گھرانے میں عبد المطلب عبداللہ کو لینے کے لیے 100 اونٹ ذبح کر رہے ہو, ابرا سے کتنے اونٹ ہیں وہ لے گئے ہوں, جن کے اونٹوں کی تعداد دادا کی نہیں گنی جا رہی, ان کے بارے میں یہ تصور پھیلانا کہ وواجدک عائلا فاغنی سے مراد کیا ہے؟ وہ تو کائنات کو دینے کے لیے آئے ہیں, کائنات نے لینا ان کے در سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ تو صرف یہ کہ کائنات کا کوئی امتی کسی بھی حال میں ہو, وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ یہ حالت ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نمونہ نظر آئے گا. اس نے اگر 2 پتھر ایک پتھر باندھا ہے تو آقا علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے. وہ اختیاری فخر. بالکل صحیح. بات آگے بڑھاتے ہیں. علامہ نوری صاحب, آپ کے ظاہر ہے جو ایک اور معاملہ آپ کی شخصیت کی جو ایک اور ہمیں پہلو نظر آتا ہے وہ احادیث کا آپ سے مروی ہونا. تو مرویات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ذرا آپ کلام فرمائیے. اصل میں جنید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جن کا بیٹا جو ہے وہ باب و مدینۃ العلم, کیا بات, وہاں پر تو پھر علم جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح موجود. سبحان اللہ, کیا ابتدائی بات ہے. سبحان رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے لے کے آپ کا ایک پورا اسٹرگل کا دور بھی, بچپن کا دور بھی, جوانی کا دور بھی, سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں 40 احادیث ہمیں اپنا سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے مرویات میں ملتی ہیں. بعض مختلف اعداد بھی آئے ہیں, جن میں سے کچھ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہیں. صحیح مسلم میں بھی ہیں. میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ یوں ملتی ہے کہ دوما کے علاقے کے ایک بادشاہ اقیدر, اس نے رحمت کونین کی خدمت میں ایک بہت بڑا کپڑا ریشمی وہ بھیجا. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. صحیح. اور ان کو عطا فرما کے فرمایا, پیر صاحب قبلہ نے وہ جو فواتم کی ایک خوبصورت بانسری میں تو کہوں گا بجائے, وہ جو چادر جس نے دلوں کو چھو لیا تھا, وہ خواتین ساری کی ساری حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھی. گھر میں موجود تھی. اور مولا کائنات کو دے کے بھیجا تھا نا, ان کو دے کے بھیجا, اور انہیں کہا کہ یہ جا کے ان کو بین الفواتم قسم ہو, بین الفواتم ان میں جا کے تقسیم کر دو. اور ان میں اب قریبی رشتے بھی ہیں اور دور کے رشتے بھی ہیں, لیکن چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب میں تقسیم کرنے کی بات کی ہے تو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا گیا. برابر ساری خواتین ان مقدس نفوس قدسیہ میں تقسیم کر دیا گیا. ایک بڑا وجد انگیز رحمت کونین کے بچپن کی روایت جو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے ذریعے ہم تک پہنچی. اچھا بتائیے. وہ کہتی ہے جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو اپنے گھر لے گئے نا, کیونکہ بچپن سے ہی پیدا ہونے سے لے کے سارے معاملات چل رہے تھے, اور حضرت علی شیر خدا رہتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے تو لے لیا, بچپن سے لے لیا تھا. بالکل ٹھیک. تو باپ تو آخر باپ ہوتا ہے نا,
ایک دن حضرت ابو طالب نے کہا بہت دن ہو گئے علی نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا, اور آپ نے ایک جیسے ہوتا ہے نا آدمی ایک اپنی بات منوانے کے لیے کہتا ہے, آپ نے فرمایا آج میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک دسترخوان پہ علی ساتھ آ کے نہیں بیٹھے. اللہ اللہ. سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں نے فوری طور پہ دوڑایا حضرت جعفر کو کہ جاؤ بھائی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے لے کے آؤ. ٹھیک ہے. وہ گئے, لے کے آ گئے. حضرت ابو طالب نے حضرت علی شیر خدا کو اپنی گود میں بٹھایا, اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑا اور لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالا. اب حضرت علی اس کو چباتے جا رہے ہیں, چباتے جا رہے ہیں, چباتے جا رہے ہیں, اور اس کو نیچے نہیں لے کے جا رہے, جیسے آدمی کا وہ دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا. اور پھر آپ نے بالآخر جیسے انسان کو وامٹ آتی ہے, وہ لقمہ جو تھا وہ باہر نکال دیا, وہ باہر نکال دیا. تو حضرت ابو طالب نے کہا فاطمہ ذرا دیکھنا کیا ہو گیا بچے کو, کھانا ہی نہیں کھا رہا اور ایک لقمہ دیا وہ بھی باہر نکال دیا. وہ پکڑ کے سائڈ پہ لے گئی. انہوں نے جا کہا کہ بیٹا کیا بات ہے, تم اپنے بابا کے ہاتھ سے کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو جواب سنیے حضرت علی کا. وہ عرض کرتے ہیں امی جان سچی بات یہ ہے کہ اجد لکف المصطفیٰ مردن ولطعامہ دعاوتن. امی جان جب آقا مجھے اپنے گھر میں کھلاتے ہیں نا تو ان کے ہاتھوں سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, اور ان کا کھلایا ہوا لقمہ بہت ہی خوش ذائقہ ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ مجھے یہاں پہ نہیں مل رہا, مجھے یہاں پہ نہیں مل رہا. تو آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں نے جا کے عرض کی کہ ان کے کوئی کھانے میں ٹیسٹ میں پرابلم ہو گئی ہے, اس وجہ سے وہ ہضم نہیں کر پا رہے, تو آپ انہیں نہ کھلائیں, جانے دیں ادھر. حضرت ابو طالب نے تاریخی بات کی, ان کا اصل میں کھانے کے ٹیسٹ میں کمی نہیں آئی, رحمت کونین کی صحبت کے ٹیسٹ میں کمی آئی. صحبت کو چھوڑ کے ادھر آنا نہیں چاہتے, کیا بات ہے, ادھر آنا نہیں چاہتے, اسی صحبت میں رہنا چاہتے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. میں یہاں پر مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت بتائیے سیدہ کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے کی بہت سی خرابیوں کے لیے حل انشاءاللہ العزیز بن کے سامنے آئے انشاءاللہ. بتائیے. جب سیدہ کائنات سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی مبارک شادی ہوئی اور آپ اگلے سسرال کے گھر میں شفٹ ہو گئی, تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ نے تقسیم فرمائی. اچھا. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جا کے اس آقا کی بتائی ہوئی تقسیم کو امپلیمنٹ کیا. آپ نے فرمایا علی یہ جو خدمت الخارج ہے نا یہ تمہارے ذمہ, وہ تم اپنے ذمہ لے لو, ٹھیک ہے, اور جو خدمت الداخل ہے نا وہ میری بیٹی کے وہ اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ کے ذمہ لگا دو. بالکل ٹھیک. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور آ کر اپنی والدہ محترمہ کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ جتنی باہر کی خدمات ہیں وہ میں سر انجام دوں گا, سبحان اللہ, چیزیں میں خرید کے لاؤں گا, باہر سے جو جو معاملات ہیں وہ میں کروں گا, اور گھر کے اندر جتنے معاملات ہیں وہ آپ کریں گی. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں بیٹا نہیں اکیلی نہیں کرے گی, میں ہاتھ بٹاؤں گی, ساتھ میں ہاتھ بٹاؤں گی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گھرانے نے گویا یہ بھی حل پیش کر دیا کہ کس نے کون سی ڈیوٹی سر انجام دینی. بلکہ اس سے آگے کی بات میں عرض کروں, اگر ادب سے اجازت دیجئے, کہ یہ ایک ماں ہی کی صورت یہ روایت آ سکتی تھی کہ گھر چلنا کیسے ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ماں جو ہے وہ گھر کا مین جو ہے وہ ایک چلانے والی منتظمہ ہوتی ہے. واہ کیا. اچھا جی, بات آگے بڑھاتے ہیں. پیر صاحب جناب, میں آپ کے درمیان مخل نہیں ہوں گا, بتائیے لوگوں کو یہ جو کیا آپ کی آغوش مبارک ہے کہ ایک ہی وقت میں نبوت اور ایک ہی وقت میں ولایت پروان چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور مسلمہ بات ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے دو ہی بڑے طریقے ہیں. ایک طریقے کو نبوت کہا جاتا ہے اور اس سے چھوٹا لیول جو ہے اسے ولایت کہا جاتا ہے. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک تو انبیاء کا سلسلہ جاری رہا. ٹھیک ہے. حضور خاتم النبیین بن کے آئے, آپ کے بعد اب نبوت کوئی نہیں آ سکتی, نبوت کا راستہ بند ہو گیا, حضور خاتم النبیین بن کے آئے. بالکل ایسے. اب وہ ساری دوہری ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبوت والی بھی اور ولایت والی بھی اس لیول پر آ کر یہ ولایت کے ذمے ہو گئی. اللہ. سیدہ فاطمہ بنت اسد اس کائنات کی وہ واحد پاکیزہ ماں اور پاکیزہ گود رکھنے والی شخصیت ہے کہ جن کی آغوش میں صرف نبی نہیں امام الانبیاء پلتے رہے. اللہ. مرکز انبیاء اور نبوت کے ایسے تاجدار پلتے رہے کہ جن کے فیض سے ہر نبی نے فیض پایا. ایسا ہی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت حضور کی بارگاہ سے فیض نہیں پایا. بے شک. دوسری شخصیت مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کی ہے, اور وہ بھی صرف ولی نہیں ہے, وہ بھی امام الاولیاء ہے. اللہ. بے شک. اور یہ بات بھی بالکل بیانی اسی طرح ہے جس طرح کسی نبی کا یہ تعارف نہیں ہو سکتا کہ اس نے بارگاہ محمدی سے خیر نہ لیا ہو, اسی طرح کسی ولی کے تعارف میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے بارگاہ علی سے خیر نہ لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور عام تصور ہمارا یہی ہے کہ مولا علی کے ظاہری ظہور کے بعد جو اولیاء ہوئے ہوں گے
انہوں نے فیض لیا ہوگا. صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہاں پر کمال جملہ لکھا, فرماتے ہیں یہ غلط بات ہے. مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کو یہ شرف حاصل ہے, یہ اعزاز حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک تک اور نبی پاک سے لے کے قیامت تک اللہ کی کل مخلوق میں جتنے بھی ولی ہوئے تھے مولا علی کی آمد سے پہلے اور جتنے ولی ہوں گے سب کو ولایت تقسیم کرنے والی ہستی مولا کائنات جناب پیر صاحب کی اس بات کو بڑھاتے ہوئے میں کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. قرآن کہتا ہے ان کو معمولی سمجھتے ہو, ان کے تذکرے تو شروع سے آ رہے ہیں. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات اس میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دیا کہ میں اور علی ایک نور سے ہوئے, پھر اس نور کے دو حصے ہو گئے. اللہ اکبر. وہ جو دو حصے, پھر وہ سلسلہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ادھر بھی طہارت والا آیا, ادھر بھی طہارت والا. جناب عبد المطلب تک تو ایک آیا, پھر اس میں دو حصے ہو گئے, ایک ابو طالب کی طرف چلا گیا, ایک جناب عبداللہ کی طرف چلا گیا, اور پھر وہ دونوں نور اکٹھے ہو گئے جناب فاطمہ الزہرا اور جناب علی المرتضیٰ کی صورت میں. تو پھر اس سے وہ سلسلہ آ گیا امامت والا چلا. ولایت کا سمندر اگر مولا کائنات سے جاری ہوا تو اب تو پھر بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہوئی. بس بات یہ سمجھنے والی جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ امام الاولیاء بھی اور امام الانبیاء بھی, کائنات میں نبوت کو فیض دینے والا بھی اور کائنات میں ولایت کو فیض دینے والا, جو بے مثل بادشاہ ہے وہ اس گود میں کھیلتا رہا ہے جو گود جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے. اور یہ بات بڑی پکی اصول ہے کہ پہلا جو خوبصورت مقام ہوتا ہے سیکھنے کا یا تربیت کا وہ ماں کی گود ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں, بچہ بہت بڑا بھی بن جائے نا تو ایک ہم جملہ کہا کرتے ہیں کہ یار اس کو بڑی اچھی ماں نے جنا ہے, اس کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے. ذرا اندازہ کریں امام الانبیاء اور امام الاولیاء, ان کو دیکھ کے پھر سوچ انسانی کہاں جاتی ہوگی کہ اس کو کس ماں نے جنا ہے اور کس ماں نے اس کو پالا ہے اور کس نے تربیت کی ہے, کس نے ان کی تربیت. یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی وہ بے مثلیت ہے جس کی کوئی مثال اور نہیں پیش کر سکتا. اور عجیب بات, اور میں اس بات پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں, نبوت بھی وہیں کھیلی, امامت ولایت بھی مرکز وہیں کھیلا, اور جو باقی اس گود میں کھیلے ہیں وہ بھی کوئی معمولی بندے نہیں. اللہ اکبر. وہ بھی کوئی معمولی بندے نہیں. جناب تذکرہ پاک ان کا بھی ساتھ ساتھ ہو جائے نا. عقیل جیسی ہستی, اللہ عقیل ابن ابی طالب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے اس سے دوہرا عشق ہے. عقیل مجھے دوہرا پیارا ہے. کیوں دوہرا پیارا ہے؟ فرمایا ایک تو ظاہری بات ہے میرے چچا کا بیٹا ہے, دوسرا مجھے اس لیے پیارا ہے کہ جناب ابو طالب اس سے بہت زیادہ پیارا ہے. پھر مسلم میں عقیل دیکھیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نسل پاک میں کیا ہو رہا ہے. عقیل کی بات ذرا سمجھ لینا, اور اس سے یہ بات سمجھ لے کہ حضور تو اس بندے سے بھی پیار فرماتے تھے جس سے جناب ابو طالب پیار فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عقیل کے حوالے سے. اور دوسری ہستی جناب جعفر پاک کی, جعفر طیار کی ہستی. میں سمجھتا ہوں اور میں اس حوالے سے یہ جملہ کہوں تو شاید علماء مجھے دعاؤں سے ضرور نوازیں گے کہ جعفر اس ہستی کا نام ہے جس کی خوبصورت تبلیغ نے, جس کے خوبصورت الفاظ نے کائنات کے پہلے بادشاہ کو محمد عربی کا غلام بنا دیا. اللہ اکبر. سورہ مریم نجاشی ہے نا جی, نجاشی اور اس کے سارے جو دربان تھے وہ حضور کے غلام بنے ہیں, حضور کو دیکھ کے نہیں بنے. ایسے ہی پر تھوڑی جعفر طیار کی گفتگو اور آپ کے فرمان اور آپ کے ملفوظات عالیہ کو سن کر حضور سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ وہ پہلے اگر انہیں سیرت نگار کہا جائے نا, اس میں کوئی شک نہیں. کیا بات, خوبصورت منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, دین اسلام کا جو میسج انہوں نے دیا ہے. اور اس بات پھر قل هو اللہ احد کی جو اصل کہنا چاہیے کہ تشریح ہے وہ بنیادی طور پہ اپنے وہاں فرمایا. بے شک کوئی شک نہیں. پورا مطلب اس سے سوچے نا کہ ایک بادشاہ ہے, اس کا اسلام قبول کرنا, اسلام کی طرف آنا کوئی آسان نہیں ہوتا. آسان نہیں ہے. مطلب ایک عام بندے کا دعوت قبول کرنا یہ اور ہے, اور بادشاہ کا کرنا یہ بڑا مشکل ہے. بادشاہ اور اس کے پورے حواری جعفر طیار کی بات سن کر حضور کی غلامی میں, اور پھر جنگ موتا میں جو آپ کی خدمات ہیں. میں تو کر رہا ہوں سر, وہ جو وہ ایوارڈ کیا ملا کہ 2 پر عطا کر دیا, اب جہاں چاہے سیر کرتے چلے جائیں. آخری جملہ اس حوالے سے عرض کروں, جب جناب جعفر طیار حبشہ سے واپس آئے, مدینہ پہنچے 15 سال کے بعد, تو حضور مل کر اتنے خوش ہوئے, فرمانے لگے کہ مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں تیری واپسی پر زیادہ خوش ہوں یا تیرے بھائی علی کے خیبر فتح کرنے پر. اللہ 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 اللہ. پروفیسر صاحب, اتنا حسین نسب پاک, اتنی حسین اور عظیم اولادیں, میں تو بس بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا نام گرامی لیتا ہوں تو بس ادب سے گردن جھوکی جاتی ہے. اتنی عظمت ہے آپ کے دامن میں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دولہا بنے, تیار کر رہی ہیں فاطمہ بنت اسد. اچھا, وہیں سے آپ کنٹینیو کر رہے ہیں بات. ہاں ٹھیک ہے. اور جب فاطمہ دلہن بن کر آتی ہیں تو تیاری کر رہی ہیں فاطمہ بنت اسد. اللہ اللہ اللہ. کتنے نصیبہ ہے اس خاتون کا. اور پھر مکی زندگی میں علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے
کہ سیدنا حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اگر دشمنان دین آپ کو اذیتیں نہ دے سکے، آپ کے لیے وہ راستہ اختیار نہ کر سکے جو انہوں نے ہجرت کے لیے مجبور کرنے پر کیا، وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی بنا پر تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کے اثر و رسوخ کی بنا پر ان کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ پھر مدنی زندگی میں آ کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں جتنی تکلیفیں پہنچیں ظاہری طور پر، تو صرف بیٹی فاطمہ تو زہرا ہی نہیں جاتی تھیں، سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، پھر اللہ نے انہیں عمر 70 برس کے قریب دی۔ انہوں نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پیار کیا کہ اللہ رب العزت نے منافق کو جب آپ کی قمیص گئی تو فرمایا محبوب یہ اس قابل نہیں ہے، لیکن جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کا معاملہ آتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انہیں اپنی قمیص اس لیے پہنا رہا ہوں کہ فرشتے ان کا استقبال کریں اور جنت کے اندر ان کے لیے انعامات تیار کیے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب بس تھوڑی دیر کے لیے بچھڑنے کا وقت ہے، آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، اور جب انشاءاللہ لوٹیں گے چونکہ وقت بہت مختصر ہوگا تو بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا جو وصال پاک ہے، اور میں نے آپ سے کہا نا ابتدا میں ناظرین کہ بس کس شان سے سرکار علیہ السلام نے آپ کو رخصت فرمایا ہے وہ شان انشاءاللہ بیان کروائیں گے مختصر وقت میں، تو بس یوں جاتے ہیں اور انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے موقع پہ میں حاضر خدمت ہوں، اور تذکرہ پاک ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا۔ اور اب ناظرین میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس موقع پہ کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شان سے اپنی ماں کو اس دنیا سے رخصت فرمایا۔ آئیے یہ چاروں احباب، چاروں ممتاز علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ پیر صاحب پہلے آپ سے شیب ابی طالب کے حوالے سے ایک جملہ اور پھر آپ کا وصال پاک۔ شیب ابی طالب کی جتنی مشکلات اور تکالیف ہیں ان میں حضرت ابو طالب کی طرح ہی حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات کو نبھایا اور ہر طرح کی آپ کے لیے ڈھارس کا سبب بنی، ذہنی بے چینی پریشانی کے وقت میں حوصلہ افزائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماتی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہجرت مدینہ اور پھر ریاست مدینہ کے قیام میں سب سے زیادہ یہ شیب ابی طالب کی ہی مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے یہ شیب ابی طالب پیش خیمہ بنتی ہے ریاست مدینہ اور ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کی بقا کا، اسلام کی جو ہے وہ اسلام کے حوالہ سے ریاست کے قائم ہونے کا۔ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں 4 ہجری میں جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وقت وصال آتا ہے تو اب دیکھیں کسی کی ایک معمولی سی بھی خدمت ہے تو آقا اسے فراموش نہیں کرتے۔ اللہ جس ہستی کی خدمات کی فہرست ہی انگنت ہے، اللہ اس ہستی کے وصال مبارک پر حضور علیہ السلام کی کیفیات کیا ہیں، آقا علیہ السلام کا چشم پرنم آپ کی خدمات کو کرنا، محبت کا اظہار کرنا اور اپنا کرتا مبارک عطا فرمانا، اور تا دیر قبر میں لیٹ کر یہ فرمانا ہے کہ میں اس لیے اتنی دیر قبر میں لیٹا ہوں کہ قبر کو معلوم ہو جائے کہ کون آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں وصال پاک کے حوالے سے پیر صاحب ذرا۔ جس طرح سیدہ فاطمہ بنت اسد کی حیات بے مثال ہے، بہنیں اسی طرح آپ کا وقت وفات بھی بے مثال ہے۔ اللہ کچھ ایسے امتیازات آپ کو وصال کے موقع پہ نصیب ہوئے شاید وہ کائنات میں کسی عورت کے حصے میں ہو ہی نہیں سکتے، یقیناً نہیں۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا جو کفن میں استعمال ہوا۔ اللہ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ اٹھایا۔ اچھا، کمالی کرتا عطا فرما کر یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنتی لباس میں تبدیل ہو جائے۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنازہ خود اٹھایا سیدہ فاطمہ بنت اسد کا، اور پھر شیخین کی میت میں دفن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ یہ کیسی کمال بات ہے۔ بس ایک جملہ پہ بات ختم کر دوں، قبر میں لیٹ کے جو حضور نے جملے کہے دعا کے، ان دعا میں بھی کمال ہے اور اس سے ہمارے خوبصورت نظریات کی یہ بھی بہت بڑا استدلال ہے۔ سرکار نے دعا کی کہ اے اللہ میری ماں کو بخش دے، وسع مدخلہا، اور اس کی جو قبر مبارک ہے اس کو وسیع تر فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اب یہاں تک دعا نہیں ہے، وفاء الوفا میں یہ خوبصورت جملے ساتھ موجود ہے کہ مدخل کو وسیع کر دے، قبر کو وسیع کر دے۔ کیسے؟
بحق نبی کا، سبحان اللہ، اپنے نبی کے وسیلے سے، اللہم والانبیاء، اللہم آمین، اور ان انبیاء کے وسیلے سے جو تیرے نبی سے پہلے آئے۔ اللہم آمین۔ تو ایک تو دعا بڑی کمال کی ہے، اور دوسری یہ بات بھی بڑی کمال کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا وسیلہ پیش فرما کے اور انبیاء کا وسیلہ دعا میں استعمال فرما کے ہمارے لیے راستہ متعین کر بہت دیا خوبصورت کہ وسیلہ دعا کی قبولیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور سنت محمدی۔ اس کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں صاحب، بغیر وسیلے کے تو آدمی بہک جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ جی پروفیسر صاحب۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے ایک تو امت کو یہ تعلیم دی کہ والدین کا جو تم پر حق ہے اس سے غافل نہ ہونا، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قبر میں لیٹے تو وہ قبر تا حشر منور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے لگی ہوا قمیض مبارک، آپ کا جسم اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کو قیامت تک کے لیے ایسا معطر کر دیا سبحان اللہ۔ کہ فرشتے بھی ہمیشہ اس قبر کو سونگنے کے لیے آیا کریں گے سبحان کہ اسے اللہ، کیا سبحان اعزاز ملا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والے علماء اسلام پر اس ابہام کو دور کر دیا کہ اگر پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے لگے تو وہ مقام ابراہیم، آب زمزم اسماعیل کے قدم سے لگے تو شفا کا منبع، صفا و مروہ پر ہاجرہ کے قدم لگیں تو جہاں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی نشان، کوئی چیز نصیب ہو جائے، اس کی عظمت اور وسعت کو کوئی جان ہی نہیں۔ علامہ صاحب، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلام قبر تیار کر رہے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ سے جو پیار کا ایک معاملہ ہے، دنیا رہتی دنیا تک ایک پیغام ہے۔ جی جنید بھائی، میں یہاں پہ امام ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، ان کا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رحمت کونین سے پوچھا کہ آپ نے غیر معمولی تدفین میں معاملات کیوں فرمائے ہیں؟ ان کا کہ میری امی جان مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ آپ کہتے ہیں ان الناس یحشرون عراتا یوم القیامہ، قیامت والے دن جو ہے وہ انسان جیسے پیدا ہوتا ہے بغیر کپڑوں کے، ایسے ہی میدان محشر میں بھی بغیر کپڑوں کے پیش کیا جائے گا۔ اللہ، تو مجھے تو واہ سواتا شرم و حیا کے مارے میں سوچتی ہوں کہ میں کیسے رب کی بارگاہ میں جاؤں گی۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ غیر معمولی اس لیے کیا کہ میں نے اللہ کے حضور میں عرض کی باری تعالیٰ میری امی قیامت والے دن بغیر لباس کے نہ نکلے، اللہ 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 لباس پہن کے نکلے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر آپ نے وہ جو بات کی کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں قبر کھود رہی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی باہر نکال رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب آپ نے تدفین کر لی تو اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی، لیٹے بھی تو تھے آپ، وہ تو اپنا پیرانے کلام نے بیان کر دیا، مٹی ڈالی اور مٹی ڈال کے امام حلبیہ سیرت الحلبیہ میں لائے، آپ نے یوں ہاتھ جھاڑے، ہاتھ جھاڑ کے یہ دیکھیے اسلام کتنا خوبصورت عقیدہ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد سمعت تصفیق یمینی علی شمالی، فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ میرے ہاتھوں کے جھاڑنے سے جو آواز پیدا ہوئی ہے میری ماں نے وہ بھی سنی ہے، اللہ اکبر، اللہ میری ماں نے وہ بھی سنی ہے۔ جزاک اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مرنے والوں کا زندہ رہ جانے والوں سے تعلق ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ وہ قائم رہتا ہے۔ ایک جملہ مجھے کہنے دے ادب کے ساتھ، والدین مرتے نہیں ہیں، بے شک نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔